السلام علیکم ناظرین۔ جتنا وقت مجھے تھانے کے وی آئی پی روم سے نکل کر یہاں تک آنے میں لگا تھا، اتنی دیر میں میرا خیال تھا کہ تھانے کے سپاہیوں نے دروازے کے پاس آ کر یہ معلوم کرنے کی ضرور کوشش کی ہوگی کہ اندر سب خیریت ہے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت تو نہیں، اور جب انہوں نے اندر سے دروازہ بند پایا ہوگا تو اسے ضرور کھٹکھٹایا ہوگا، اور جب اندر سے کوئی جواب نہیں آیا ہوگا تو وہاں کھلبلی مچ گئی ہوگی۔ مطلب یہ کہ اب تک تھانے میں میرے فرار اور پولیس انسپکٹر کے قتل کا راز فاش ہو چکا ہوگا، اور خدا جانے شہر کے کس کس تھانے کی پولیس مجھے پکڑنے کے لیے نکل آئی ہوگی۔ اگر میرے اندازے کے مطابق ابھی تک پولیس کو علم نہیں ہوا ہوگا تو زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ تک علم ہو جائے گا، اور جلگاؤں شہر کے اسٹیشن، لاری اڈوں اور شہر سے باہر جانے والی سڑکوں کی پولیس ناکہ بندی کر لے گی۔ میرے لیے ضروری تھا کہ میں جتنی جلدی شہر سے دور ہو سکتا ہوں دور ہو جاؤں، اور اگر ایسا ممکن نہیں تھا تو پھر اس شہر کے کھیتوں اور اجاڑ علاقے میں کوئی ایسی جگہ تلاش کروں جہاں چھپ کر میں رات گزار سکوں۔ جلگاؤں شہر میرے لیے بالکل اجنبی تھا، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون سا راستہ کس طرف جاتا ہے۔ میں نے صرف اتنا کیا کہ پولیس اسٹیشن کی مخالف سمت کو اپنا رخ کر لیا تھا، اور جتنی تیز چل سکتا تھا چھوٹی سڑک کے کنارے کنارے چلا جا رہا تھا۔ سامنے سے ایک کھٹارا سی ویگن آ رہی تھی جس کی چھت پر بھی لوگ بیٹھے تھے۔ ویگن میرے قریب سے گزر گئی۔ جس سڑک پر میں چلا جا رہا تھا اس کی ایک جانب کچھ کھیت تھے اور پیچھے اونچی نیچی پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، دوسری جانب شہر کی عمارات تھیں جو آہستہ آہستہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ میں کھیتوں میں اتر گیا۔ یہ دھان کے کھیت تھے، فصل زیادہ اونچی نہیں تھی، ان میں چلتے ہوئے میں دور سے نظر آ سکتا تھا۔ میں نے ایک جگہ رک کر پیچھے دیکھا کہ پولیس میرے پیچھے تو نہیں آ رہی، ابھی تک میں محفوظ تھا۔ میں کھیتوں میں سے نکل کر ایک کھلی جگہ پر آ گیا۔ یہ جگہ اونچی نیچی تھی، کچھ درخت بھی تھے، جھاڑیاں بھی تھیں، بارشوں کی وجہ سے ہر طرف سبزہ اگا ہوا تھا۔ ان علاقوں میں برسات کے موسم میں موسلا دھار بارشیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی شام کا اندھیرا پھیل جائے اور میں دور نظر آنے والی پہاڑیوں میں کسی جگہ جا کر چھپ جاؤں، مگر دن کی روشنی بڑی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی تھی۔ اب میں وقت ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ تھانے میں پولیس انسپکٹر کی لاش مل چکی ہوگی، اور پولیس ایک قیامت خیز طوفان کی طرح میری تلاش میں شہر میں پھیل گئی ہوگی۔ میں کوئی عام دنیا دار یا دشمن ملک میں آ کر پھنسا ہوا عام قسم کا آدمی نہیں تھا کہ اس قسم کے حالات میں مجھ پر ہیجانی کفیت یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ میں ایک تجربہ کار، تربیت یافتہ، انتہائی سخت جان اور پکا مسلمان کمانڈو تھا۔ میرا مقصد صرف اپنی جان بچانا نہیں تھا بلکہ مجھے دشمن کے کسی ناپاک منصوبے کو تباہ کرنے کے بعد اپنے اڈے پر پہنچ کر دوسرے کمانڈو مشن کی منصوبہ بندی کرنی تھی۔ ایک میدان میں جیت کر میں نکل آیا تھا، اب مجھے دوسرے میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اترنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حالات کی سنگینی کے باوجود میں صورتحال پر بڑی ہوش مندی سے سوچ بچار بھی کر رہا تھا، اور پولیس اسٹیشن سے زیادہ دور ہو جانے کے لیے تیز تیز چل رہا تھا۔ سامنے ایک ندی آ گئی، ندی پر ایک چھوٹی سی پلیا بنی ہوئی تھی۔ میں نے پلیا پر سے ندی پار کیا اور سامنے درختوں کے جو جھنڈ نظر آ رہے تھے ان میں داخل ہو گیا۔ ان درختوں کے جھنڈوں کے آگے کیا ہے؟ دور جو اونچی نیچی پہاڑیاں مجھے نظر آ رہی ہیں ان کے آگے کیا ہے؟ میں آگے کس طرف نکل جاؤں گا یہ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ بس میں یہی چاہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے شام کا اندھیرا ہو جائے اور میں پہاڑیوں میں جا کر کسی جگہ چھپ جاؤں اور آدھی رات کے سناٹے میں شہر سے نکل جانے کی کوشش کروں۔ چلتے چلتے آخر میں دور سے دکھائی دینے والی پہاڑیوں میں پہنچ گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان پر کہیں کہیں درخت اور جھاڑیاں نظر آتی تھیں۔ اکثر پہاڑیاں بنجر اور سیاہ رنگ کی تھیں۔ میں ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ یہاں زمین کا رنگ گہرا سرخی میل تھا اور اتنی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں کہ پیدل چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ پہاڑی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس طرح پولیس میری تلاش میں شاید ہی ہے۔ وہ زیادہ تر مجھے شہر کے لاری اڈوں، سینما گھروں کے باہر، ریلوے اسٹیشن اور شہر سے باہر نکلنے والی سڑکوں پر ہی ڈھونڈے گی، لیکن میں نے پولیس کے ان پہاڑیوں کی طرف آنے کے امکان کو رد نہیں کیا تھا،
کیونکہ میں کوئی معمولی قیدی نہیں تھا، میں ایک پولیس افسر کو قتل کر کے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس افسر کو معلوم تھا کہ میں ایک تربیت یافتہ کمانڈو ہوں اور بھارت میں بڑی تباہی مچا چکا ہوں، اور اپنے سخت جانے کی وجہ سے میں ویران پہاڑیوں میں رپوش ہو سکتا ہوں۔ مجھے کسی جانور کی خرخر کی آواز آئی، میں رک کر ایک طرف ہو گیا۔ دوسرے لمحے ایک کالے رنگ کا انتہائی بد شکل جنگلی سور دوڑتا ہوا جھاڑیوں میں سے گزر گیا۔ جنگلی سور بڑا خطرناک ہوتا ہے اور سامنے سے حملہ کرتا ہے۔ مجھے جنگلی سوروں سے بچنے اور انہیں ہلاک کرنے کے سارے گر معلوم تھے، مگر وہاں ضرورت پیش نہ آئی۔ سور غائب ہو گیا تھا۔ رات آ رہی تھی، مجھے جنگل کے دوسرے درندوں کا بھی خیال آنے لگا۔ رات ہوتے ہی شیر، چیتے وغیرہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے شکار کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وہ کسی پہاڑی کے اوپر سے مجھ پر حملہ کر سکتے تھے۔ میں نے اوپر دیکھا، پہاڑی ٹیلے کی ڈھلان زیادہ سیدھی تھی اور اس طرف سے پہاڑی پر نہیں چڑھا جا سکتا تھا۔ میں پہاڑی پر چڑھنا چاہتا تھا تاکہ وہاں چھپ کر رات گزارنے کے لیے کوئی غار وغیرہ ہو تو وہاں رات گزاروں، اور اس کے بعد جیسے حالات ہوں ویسے کوئی اگلا قدم اٹھاؤں۔ اب دن کی روشنی جیسے گھٹنے لگی تھی، بادل اسی طرح آسمان پر جھکے ہوئے تھے۔ ان بادلوں کی وجہ سے کچھ زیادہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ میں رات پڑنے سے پہلے پہلے کوئی ایسا ٹھکانہ تلاش کر لینا چاہتا تھا جہاں میں بارش سے بھی محفوظ رہ سکوں، کیونکہ مجھے بادلوں میں ایک بار ہلکی گرج سنائی دی تھی۔ کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس طرف بارش شروع ہو جائے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑی ایک طرف کو مڑ گئی جس کے ساتھ ساتھ میں چل رہا تھا۔ یہاں ایک خاص قسم کی سیٹی کی آواز آئی۔ میں نے یہ سیٹی کی آواز پہچان لیا، یہ سانپ کی آواز تھی۔ ایسے علاقوں میں بارشوں کے موسم میں سانپ بلوں سے باہر نکل آتے ہیں اور جنگلی کیڑوں مکڑوں اور چوہوں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ گھنے جنگل نہیں تھے کہ یہاں کوئی شیر بھی موجود ہوتا۔ ویسے شیر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ہندوستان کے وسطی جنگلوں میں رات کو شیر گھومتے پھرتے دور دور تک نکل جاتے ہیں۔ دوسری طرف سامنے بھی پہاڑی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی چڑھائی سیدھی نہیں تھی۔ جھاڑیوں کے درمیان مجھے ایک پگ ڈنڈی کی جھلک بھی نظر آ کر شام کے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ قریب جا کر میں نے اس پگ ڈنڈی کو ڈھونڈ لیا اور پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ چڑھائی تو اتنی مشکل نہیں تھی، لیکن جھاڑیاں اتنی گھنی تھیں کہ مجھے ادھر ادھر سے ہو کر چڑھنا پڑ رہا تھا۔ کافی دیر بعد پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ اوپر پہنچتے پہنچتے شام کا دھندلکا اور گہرا ہو گیا تھا۔ پہاڑی کے اوپر کافی جگہ تھی، درخت کھلے کھلے اگے ہوئے تھے۔ دوسری طرف پہاڑی کی چوٹی کے اوپر ایک چھوٹی سی پہاڑی کھڑی تھی۔ میں نے اس پہاڑی کا جائزہ لیا۔ یہ کالے رنگ کی بہت بڑی چٹان تھی جس کے آگے کئی ٹن بڑے بڑے پتھر ایسے پڑے تھے جیسے کبھی وہاں زبردست زلزلہ آیا ہو اور چٹان کے اوپر کا حصہ ٹوٹ کر نیچے گر پڑا ہو۔ میں ان پتھروں میں ادھر ادھر چل کر چھپنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پتھر اتنے بڑے بڑے تھے کہ ان میں چلتے وقت وہ میرے قد سے کئی فٹ اونچے اونچے تھے۔ یہ بالکل صاف پتھر یا چٹانیں تھیں۔ ان پر نہ مٹی جمی ہوئی تھی اور نہ کوئی گھاس اگی ہوئی تھی۔ میں ان پتھروں میں سے گزرتا ہوا اس ٹیلے یا بڑی چٹان کے دامن میں آ گیا جس سے لڑے کر یہ پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ یہاں مجھے ایک جگہ سے پانی گرنے کی آواز سنائی دی۔ ذرا آگے جا کر دیکھا کہ دو پتھروں کے درمیان پانی کی ایک دھار نیچے پتھروں کے درمیان گر رہی تھی جہاں ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا۔ میں نے پہلا کام یہ کیا کہ نیچے اتر کر منہ ہاتھ دھویا، پانی پی کر پیاس بجھائی اور واپس اوپر آ گیا۔ خدا جانے یہ پانی کہاں سے آ رہا تھا۔ میری سمجھ میں یہ بات کبھی نہیں آ سکی کہ پہاڑیوں کے اوپر اور بڑی بڑی چٹانوں کے اندر پانی کہاں سے پیدا ہو کر نیچے چشموں اور جھرنوں کی شکل میں بہنے لگتا ہے۔ آپ اسے کچھ کہیں لیکن میں اسے خدا کی شان ہی کہوں گا۔ میں نے اتنے جنگلوں کی دربدری کی ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میں نے اس دربدری میں ایسی ایسی پہاڑیوں کے اندر سے غاروں اور چٹانوں کے اوپر سے پانی کی دھاریں نکلتی دیکھی ہیں کہ جہاں پانی کی موجودگی کا کبھی یقین نہیں آ سکتا۔ یہ پانی نیچے جا کر آبشاریں بن جاتا ہے اور میدانی علاقوں میں جا کر جب ادھر ادھر کی ندیاں اس میں شامل ہو جاتی ہیں تو دریاؤں کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ سب اللہ رب العزت کی شان ہے۔ کبھی ان کی وضاحتیں جغرافیہ کی کتابوں میں نہ ڈھونڈتے پھریں، بس دل میں یقین کر لیں کہ یہ سب اللہ رب العزت کی شان ہے جو ہر شے کا مالک ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔
آپ دنیا کی کسی شے کی وضاحت تلاش نہیں کر سکیں گے، عقل جواب دے جائے گی، کتابیں خاموش ہو جائیں گی۔ بڑی والی چٹان کی بالکل سیدھی اوپر کو اٹھی ہوئی دیوار کے ساتھ چاند گز تک چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ سے دیوار میں خم پڑا ہوا نظر آیا۔ قریب جا کر دیکھا، یہ ایک قدرتی غار کا دہانہ تھا، جس کے آگے اتنی گھاس اور سرکنڈے اگے ہوئے تھے کہ غار کا دہانہ اس میں چھپ گیا تھا۔ میرے جنگلوں پہاڑوں کے تجربے نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہاں کوئی شگاف موجود ہے، ورنہ میں بھی آگے نکل گیا تھا۔ یہ ایک قدرتی غار تھا، اندر بھی اتنا زیادہ اندھیرا نہیں تھا۔ میں نے اوپر دیکھا، اس کی چھت کافی اونچی تھی اور کٹی پھٹی تھی، کئی جگہوں پر بڑی بڑی پتھریلی نوکیں نیچے کو نکلی ہوئی تھیں۔ غار کے اندر بھی چھوٹے بڑے گول گول پتھر بہت زیادہ بکھرے ہوئے تھے۔ ایک عجیب قسم کی نامانوسی بو غار میں پھیلی تھی، یہ سیلن اور جلی ہوئی جھاڑیوں کی بو تھی۔ میں نے غار میں زیادہ آگے جانا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ رات کی تاریکی چھانے لگی تھی اور مجھے آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہاں میں بڑے آرام سے رات گزار سکتا تھا۔ اگر وہاں میری تلاش میں پولیس والے آ بھی جاتے تو پتھروں پر چلنے سے مجھے ان کے جوتوں کی آواز دور ہی سے ہوشیار کر سکتی تھی، اور میں وہاں سے نکل کر کسی دوسری طرف فرار ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے پاس میرا ہتھیار زہریلی بال پوائنٹ پنسل موجود تھی، جس سے میں اپنا بچاؤ کر سکتا تھا۔ اگرچہ اتنی دور پہاڑیوں میں اتنی جلدی پولیس کے آنے کی توقع نہیں تھی، میں نے وہیں پتھروں کو ادھر ادھر ہٹا کر جگہ صاف کیا اور غار کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گیا۔ مجھے بیٹھنے کے بعد جو سکون محسوس ہوا، اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ میں کافی دور چل کر پہاڑی کی چڑھائی چڑھ کر وہاں آیا ہوں۔ غار کے باہر چٹانی پتھروں کے کافی آگے آ کر جو چند ایک اونچے اونچے درخت تھے، ان میں سے کسی درخت میں دو ایک پرندے تھوڑی تھوڑی دیر بعد بول لیتے تھے۔ جب رات گہری ہو گئی تو وہ بھی خاموش ہو گئے۔ ایک تو میں زمین سے کافی بلندی پر تھا، دوسرے یہ جگہ شہر کے شور و غل سے کافی دور تھی۔ رات پڑتے ہی ایک تو وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا، دوسرے اتنی زیادہ خاموشی چھا گئی کہ مجھے اپنے سانس چلنے کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ مجھے ایسی ہی دور دراز اور خاموش جگہ چاہیے تھی۔ سوچا یہاں رات کو آرام کرتا ہوں، دن نکلے گا تو پہاڑیوں کی دوسری جانب نکل جاؤں گا اور جلگاؤں شہر سے آگے بھوساول اور برہان پور کے شہروں کی طرف نکل جانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ دلی کی طرف جانے کے لیے یہی روٹ بھی تھا۔ میں کافی تھک چکا تھا۔ جیسے ہی تھوڑا آرام ملا، مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں گا کہ ایک آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ بادلوں کے گرجنے کی آواز تھی۔ غار کے دہانے کے باہر سرکنڈوں کے پیچھے بجلی چمکی اور دوسرے لمحے بادل زور سے گرجا۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ یہ موسلا دھار بارش میرے حق میں بڑی اچھی تھی۔ اب اس طرف کسی پولیس پارٹی کے آنے کا امکان یا خطرہ نہیں رہا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ان علاقوں میں بارش دیر تک ہوتی رہتی ہے۔ اگر 2 گھنٹے بھی بارش ہوئی تو جلگاؤں شہر سے یہاں تک راستے میں جتنے ندی نالے اور تالاب ہیں سب بھر جائیں گے اور پولیس اس طرف کا رخ نہیں کرے گی۔ غار کے اندر مچھر ضرور آ گئے تھے، خدا جانے یہ بارش کے ساتھ ہی کہاں سے نکل آئے تھے۔ میری جیب میں سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس اسی طرح پڑی تھی۔ میری نقدی کے ساتھ یہ چیزیں بھی پولیس انسپکٹر نے میرے پاس ہی رہنے دی تھیں۔ میں نے اٹھ کر اندھیرے میں ادھر ادھر کی سوکھی گھاس اور جھاڑیاں اکٹھی کر کے ان میں آگ لگا دیا اور پھر آگ کو اس طرح بجھا دیا کہ اس میں سے صرف دھواں ہی نکلتا رہے۔ ہمیں اس کی بھی باقاعدہ ٹریننگ دی گئی تھی۔ آگ میں نے صرف اتنی جلائی تھی کہ دھواں غار میں بھرے نہیں، بلکہ پتلی لکیر کی شکل میں غار کی چھت کی طرف جا کر وہاں جمع ہوتا رہے اور پھر غار کے دہانے سے آہستہ آہستہ باہر نکلتا رہے۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ مچھروں سے جان بچ گئی اور کوئی کیڑا مکوڑا یا سانپ بھی میرے قریب نہیں آ سکتا تھا۔ جانور اور کیڑے مکوڑے آگ سے بڑا ڈرتے ہیں، بلکہ انہیں دور سے اس کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں۔ میں دوبارہ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد واقعی سو گیا۔ میرا خیال ہے میں کافی دیر تک سوتا رہا تھا، کیونکہ جب میری آنکھ کھلی تو باہر بارش رک چکی تھی۔ میں اٹھ کر غار سے باہر آ گیا۔ باہر دیکھا کہ آسمان بادلوں کی وجہ سے گہرے سلیٹی رنگ کا دکھائی دے رہا تھا۔ ابھی رات ہی تھی، اگر پھوپ پھٹ رہی ہوتی تو بادلوں کے پیچھے سے پھیکی پھیکی سفیدی ضرور جھلک رہی ہوتی۔ میں غار میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔
आग बुझ चुकी थी। कभी कभी कोई एक आध मच्छर मेरे कान के गिर्द मंडलाता और मेरे हाथ मरने पर भाग जाता था। पहले मैंने सोचा कि क्यों ना दिन की रोशनी होने से पहले ही यहाँ से निकल जाऊँ। फिर ये सोचकर इरादा मुलतवी कर दिया कि जंगल में जाना है, नदी नाले भरे हुए होंगे, कहीं रास्ते से भटक न जाऊँ। मैं फूंक पड़ने का इंतज़ार करने लगा। मैंने सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया था। बारिश रुक जाने के बाद बादलों ने भी गरजना बंद कर दिया था। पहाड़ी के इर्द गिर्द रात एक बार फिर खामोश और साकत हो गई थी। मैं जाग रहा था और फूंक पड़ने के इंतज़ार में था। इतने में मुझे ट्रेन के इंजन की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ दूर से आई थी। ज़रूर इस पहाड़ी के पीछे रेलवे लाइन थी। दूसरी बार इंजन की सीटी की आवाज़ ज़रा करीब आई तो मैं गार से निकलकर चट्टानों के पीछे आ गया। यहाँ पहाड़ी की पिछली ढलान शुरू हो जाती थी। मैंने मगरब की तरफ, जो एक पहाड़ी रात के अंधेरे में भूत की तरह नजर आ रही थी, उस तरफ मुझे रेल के इंजन की रोशनी नजर आई, जो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। फिर इंजन की छक छक सुनाई देने लगी। इस आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि ट्रेन चढ़ाई चल रही है और बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। इंजन की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। उसकी रोशनी में मुझे ढलान के नीचे रेल की पटड़ी चमकती हुई दिखाई दी। यहाँ उतराई बहुत आसान थी। मैं रेल को करीब से देखने के लिए नीचे उतरने लगा। रेलगाड़ी सांप की तरह बल खाती मेरे वाली पहाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। उसके डब्बों में रोशनी हो रही थी। मैं बहुत नीचे न गया, आधी ढलान पर ही झाड़ियों की ओट में हो गया, ताकि अगर मुझ पर इंजन की रोशनी पड़े तो मैं दूर से किसी को नज़र ना आ सकूँ। यहाँ पहाड़ी चढ़ाई काफ़ी ऊंची थी। बहुत जल्द मैंने देख लिया कि ट्रेन को दो इंजन लगे थे। एक इंजन आगे था, दूसरा इंजन पीछे लगा हुआ था। दोनों इंजन धुआं छोड़ रहे थे और ट्रेन इतनी सुस्त रफ्तार से चल रही थी कि आदमी उतरकर उसमें दोबारा सवार हो सकता था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि मुझे इस ट्रेन में बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन ख्याल के दिल में पैदा होने और उसको इरादे में तब्दील करने के बाद फिर उस इरादे पर अमल करने में मुझे देर लग गई। इतनी देर में ट्रेन नीचे पहाड़ी के करीब से होकर गुजरने लगी थी। उस वक्त अगर मैं नीचे चला भी जाता तो ट्रेन को नहीं पकड़ सकता था। ट्रेन गुजर गई, लेकिन मुझे एक तरकीब बता गई थी। यहाँ पहाड़ की चढ़ाई थी और पीछे से जो भी गाड़ी आती थी, यहाँ पहुंचकर उसकी रफ्तार बहुत आहिस्ता हो जाती थी। दिन में यहाँ से 4-5 रेलगाड़ियाँ ज़रूर गुजरती होंगी और उन सब की रफ्तार यहाँ पहुंचकर आहिस्ता हो जाती है। इसका मतलब था कि अगर मैं पहाड़ी से उतरकर रेलवे लाइन के करीब कहीं छुप कर बैठ जाऊँ तो इसके बाद आने वाली गाड़ी पर मैं सवार होकर यहाँ से निकल सकता हूँ। कुदरत ने खुद ही एक वसीला मेरे लिए पैदा कर दिया था। अब मुझे वापस गार में जाने की ज़रूरत नहीं थी। वो रात का पिछला पैर था और ज़्यादा नहीं तो घंटे 1.5 घंटे बाद कोई दूसरी गाड़ी ज़रूर आने वाली थी। ये मेन लाइन थी, कोई ब्रांच लाइन नहीं थी। इतना मैं जानता था कि ये ट्रेनें पीछे जलगांव से आती हैं और आगे भुसावल बुरहानपुर की तरफ जाती हैं। ये सब स्टेशन बम्बई दिल्ली मेन लाइन पर वाक़ थे। मैंने रेलवे लाइन पर जाकर दूसरी गाड़ी के इंतज़ार करने का फ़ैसला कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी की उतराई उतरना शुरू कर दी। ढलान पर एक बरसाती नाला बन गया हुआ था, जहाँ से बारिश का पानी ऊपर से नीचे बहता था। मैं नाले के साथ साथ झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर अंधेरे में बड़ी एहतियात से नीचे उतरने लगा। जब नीचे रेलवे लाइन के पास पहुंचा तो एक तरफ हटकर ऐसी जगह पर बैठ गया जहां मुझे पीछे बल खाती गाड़ी के इंजन की बड़ी रोशनी नजर आ सकती थी। गाड़ी के गुजर जाने के बाद रेलवे लाइन के आसपास गहरी खामोशी छा गई थी। मुझे अगर कोई खतरा था तो सिर्फ इस बात का था कि कोई जंगली दरिंदा रेलवे लाइन पर ना निकले। अगरचा मेरे पास किसी भी जंगली दरिंदे को हलाक करने के लिए जहरीली सुई वाला बाल पॉइंट मौजूद था, लेकिन अगर दरिंदा पीछे से मुझ पर हमला करता है तो मैं बेबस हो सकता था। मैं अंधेरे में घूर घूर कर देखने लगा। रेलवे लाइन के करीब कोई ऊंचा दरख्त तो नहीं, झाड़ियाँ थीं या छोटे छोटे ज़मीन से 5-5 फुट ऊंचे दरख्त थे, जहाँ पहाड़ी की दीवार नीचे आकर ज़मीन के साथ लग जाती थी। वहाँ से कोई 15-20 फुट के फासले पर रेलवे लाइन थी। रेल की पटड़ी ज़मीन से ऊंची थी। मैं पहाड़ी दीवार के साथ जो झड़ियाँ थीं उनके करीब एक पत्थर पर बैठ गया। रात की मूसलाधार बारिश की वजह से झाड़ियाँ और घास गीली हो रही थीं।
بیٹھے بیٹھے اکتا گیا تو اٹھ کر ریلوے لائن کے ساتھ ساتھ ٹہلنے لگا۔ تھوڑی دور تک ٹہلتا ہوا گیا، پھر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ ابھی تک کسی ریل گاڑی کی آمد کے آثار نہیں تھے۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی۔ پھر بادلوں کے پیچھے سے صبح کی سفیدی نمودار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دن کا اجالا ہو گیا۔ اس اجالے میں مجھے ریل کی پٹڑی اور اس کے اوپر جھکی ہوئی پہاڑی ڈھلانیں اور ڈھلانوں پر لگی ہوئی جھاڑیاں بھی نظر آنے لگیں۔ اتنے میں مجھے دور سے ریل گاڑی کے انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ یہاں پہاڑی موڑ تھا، اس لیے انجن یہاں پہنچ کر سیٹی ضرور دیتا تھا۔ میں جلدی سے جھاڑیوں کے پیچھے ہو گیا۔ میں ٹرین کے کسی پچھلے ڈبے میں سوار ہونا چاہتا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ اگلے ڈبوں کے مسافر مجھے دیکھیں، کیونکہ دن کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں جلگاؤں کے انسپکٹر کا فون کر کے بھاگا تھا اور یہ گاڑی پیچھے جلگاؤں کے اسٹیشن سے آ رہی تھی۔ مجھے بے حد احتیاط کی ضرورت تھی۔ گاڑی چونکہ چڑھائی چڑھ رہی تھی، اس لیے اس کا انجن کافی دیر بعد مجھے نظر آیا۔ انجن تھوڑی تھوڑی دیر بعد سیٹی دے رہا تھا۔ انجن چک چک کرتا بڑی آہستہ رفتار کے ساتھ لائن پر میری طرف بڑھ رہا تھا۔ انجن کو چڑھائی پر چونکہ پوری طاقت خرچ کرنی پڑ رہی تھی، اس لیے اس کی چمنی میں سیاہ کالے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ ٹرین پہاڑی کے موڑ سے نکل کر سامنے آئی تو مجھے ٹرین کے پیچھے لگے ہوئے دوسرے انجن کا دھواں بھی نظر آنے لگا۔ مجھے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میں بڑی آسانی سے ٹرین پکڑ سکتا تھا۔ چنانچہ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھا رہا۔ انجن آہستہ آہستہ قریب آتا جا رہا تھا، پھر میرے قریب سے شور مچاتا بھاپ اور دھوئیں کے مرغولے اڑاتا آہستہ آہستہ گزر گیا۔ انجن ڈرائیور اور فائر مین مجھے صاف نظر آئے۔ مجھے خدشہ تھا کہ یہ کہیں مال گاڑی نہ ہو، مگر یہ مسافر گاڑی تھی۔ مسافروں سے بھرے ہوئے ڈبے گزرنے لگے۔ ٹرین واقعی بڑی دھیمی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں پچھلی بوگی کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ جب آخری بوگی میرے سامنے سے گزرنے لگی تو میں باہر نکلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب مجھے پیچھے لگا ہوا انجن صاف نظر آیا تھا۔ میں خاموشی سے جھاڑیوں کے پیچھے سے نکل آیا اور ٹرین کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف چلنے لگا۔ جب آخری ڈبہ آیا تو میں دروازے کے ہینڈل کو پکڑ کر پائیدان پر چڑھ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ مجھے اوپر آتا دیکھ کر ایک مسافر نے دروازہ کھول دیا۔ میں خاموشی سے ڈبے میں داخل ہو کر وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹرین آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ پچھلے انجن کا وہاں پورا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں نے بڑے محتاط انداز میں نظریں اٹھا کر ڈبے میں بیٹھی ہوئی سواریوں کا جائزہ لیا۔ تھرڈ کلاس کا ڈبہ تھا اور اس میں کافی سواریاں بیٹھی تھیں۔ ان میں مخصوص ٹوپیوں والے گجراتی بھی تھے اور دھوتی کرتوں والے ہندو بھی سوار تھے۔ دو چار ساڑھی والی عورتیں بھی اپنے بچوں کو لیے بیٹھی تھیں۔ سواریاں ایک دوسرے سے باتیں کرنے اور اپنے کام میں لگی تھیں۔ زیادہ تر لوگ کھڑکیوں میں سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کسی کی توجہ میری طرف نہیں تھی۔ یہ بڑی اچھی بات تھی۔ اب میں چاہتا تھا کہ جلدی سے ٹرین کی رفتار تیز ہو تاکہ میں اس علاقے سے جتنی جلدی دور نکل سکتا ہوں نکل جاؤں۔ پہاڑی کی چڑھائی ختم ہوئی تو ہموار جگہ آ گئی۔ اس کے آگے پھر اترائی تھی۔ اترائی سے ٹرین نے رفتار پکڑی اور کھٹ کھٹ کرتی بڑی تیزی سے ڈھلان اترنے لگی۔ ٹرین پہاڑیوں سے نکل گئی اور میدان شروع ہو گیا۔ کہیں کہیں ہرے بھرے کھیت بھی تھے۔ کسی وقت کوئی ٹیلا آ جاتا اور ٹرین تیزی سے آگے نکل جاتی۔ میں نے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں جلگاؤں سے دور تر ہوتا جا رہا تھا۔ آسمان پر بادل اسی طرح جھکے ہوئے تھے۔ پتہ نہیں بارش ہو رہی تھی کہ نہیں۔ ڈبے میں بیٹھ کر اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ باہر سے ہوا کے تھپیڑے ڈبے میں آ رہے تھے۔ ایک بار مجھے اپنے چہرے پر پانی کی بوندیں گرتی محسوس ہوئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر بارش پھر شروع ہو گئی تھی۔ میں نے اٹھ کر دروازے کی کھڑکی میں سے ہاتھ باہر نکالا۔ بارش موسلا دھار نہیں تھی، ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونے لگی تھی۔ میں دوبارہ دروازے کے پاس ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ بھوساول وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق گھنٹے سوا گھنٹے میں ٹرین کو بھوساول پہنچ جانا تھا۔ میں نے یہی پروگرام بنایا کہ جیسے ہی ٹرین بھوساول شہر میں داخل ہوگی میں ڈبے کے ٹوائلٹ میں چھپ کر بیٹھ جاؤں گا۔ مجھے یقین تھا اور اس بات کا قوی امکان تھا کہ بھوساول پولیس کو میرے فرار اور پولیس انسپکٹر کے قتل کے بارے میں الرٹ کر دیا گیا ہوگا اور اسٹیشن پر پولیس اور خفیہ پولیس کی بھاری نفری موجود ہوگی۔